بھی دیکھ لو، سیرت بھی دیکھ لو۔ ان کی صورت جیسی صورت بھی کسی کی نہیں، اور ان کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہے۔ حضور کی مبارک سیرت ہمارے لیے کامل نمونہ بھی ہے، مکمل نمونہ بھی ہے، مبارک نمونہ بھی ہے، لیکن جو قرآن نے کہا وہ خوبصورت نمونہ ہے۔ اور خوبصورتی کی طرف رجحان ہوتا ہے، انسان خود بخود ادھر راغب ہو جاتا ہے۔ کہا ذرا نظر اٹھا کے میرے مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھو تو صحیح، تمہارا جی چاہے گا کہ اس پیارے کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے۔ جس بھی پہلو میں دیکھو آپ کو بے مثال دکھائی دے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ایام کہولت، جس بھی دور میں دیکھو گے، پھر باپ ہونے کی حیثیت سے، حضور علیہ السلام کا قائد لشکر ہونے کی حیثیت سے، معلم الاخلاق کی تعلیم دینے کی حیثیت سے، جس بھی پہلو سے دیکھو گے کائنات کے اندر آپ کو ایسا اسوہ نور کسی کا نہیں ملے گا جیسا اسوہ نور حضور کا اللہ نے بنایا ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے معجزات کا بھی آپ رنگ دیکھیں، معجزے کے دامن سے بھی حضور کی سیرت کے رنگ چھلکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک کی اتنی شدت ہوئی، کمر کو سیدھا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ بلا تعین اوقات حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کے پڑھنے والے لوگ تھے۔ ان کی دروازے، ان کی نگاہیں حضور کے دروازے پہ لگی رہتی، جو ہی در کھلتا تو یہ دامن دل پھیلا کے بیٹھ جاتے۔ تو اب کبھی ایسا ہوتا بھوک کاٹ لیتے، کبھی کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آ جاتا، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لے آتے، بازار میں بیچتے اور کام و دہن کی تسلی کا سامان کرتے۔ تو کئی کئی دن فاقوں سے بھی انہیں گزرنا پڑتا۔ تو کہتے ہیں ایک دن ایسی حالت تھی کہ کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، کئی دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اب کسی کے آگے سوال کریں اور کسی سے اپنی ضرورت طلب کریں تو یہ بھی مشکل تھا، کیونکہ جو حضور نے تعلیمات دی تھی وہ بھی ملبوس تھی۔ اور مخمصے کی حالت میں جب انسان کی زندگی کو خطرہ ہو تو سوال جائز ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں نے مناسب سمجھا کہ سوال نہیں کروں گا۔ مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے پر جا کے بیٹھ گئے جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ خیال یہ تھا کہ کوئی گزرے گا اور میرے چہرے پر نقاہت محسوس کر لے گا اور میری ضرورت کا مطالبہ ہو جائے گا۔ اب جو بھی آتا ہے سلام لے کے گزر جائے گا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے تاکہ جب ہم کلام ہو جاؤں گا تو وہ پھر میری گفتگو کی نقاہت سے میرے مسئلے تک پہنچ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے جلدی جلدی مجھے مسئلہ بتایا اور گزر گئے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا، تو وہ بھی شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور چل گئے، اور میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں پریشان بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی ٹوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ حضور جلوہ فراز ہوئے تو میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو جب میں نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟
کہا مسئلہ تھا یہ، میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ دروازے پر آ کے حجرائے انور پر کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو آواز آئی کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے، تو کہا وہ بھی پیش کر دیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب دودھ کا پیالہ دیکھا تو جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور، فرمایا جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بلا۔ 70 لوگ تھے، میں گیا اور حکم کی تعمیل کے ان کو بلایا ہے، اب دودھ کا ایک پیالہ اور 70 لوگ۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جائے۔ تو میں نے پہلے شخص کو دودھ پیش کیا اور دودھ پر میری گہری نظر تھی، وہ سیراب ہو کے پی گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا، حوصلہ ہو گیا، میں نے دوسرے کو دیا، اس نے بھی پیا، سیراب ہو کے پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو، 70 آدمی دودھ پی گئے اور دودھ کا ایک پیالہ اسی طرح بھرے کا بھرا تھا۔ لگتا تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا۔ جب 70 لوگ دودھ کا پیالہ نوش جان کر چکے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ تو آ کر نے فرمایا آپ دودھ پیو، تو کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ تو آ کر نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا یہ لفظ ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جان کرتے ہوئے فرمایا ساقی قوم آخرہم شربا، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے، اور وہ پیالہ نوش جان کیا۔ اب یہ حضور کا ایک معجزہ ہے جس کو ہم نے بار بار سنا، بیان کیا، لیکن میں اس کے دامن سے پھوٹتی ہوئی حضور کی سیرت کا ایک رنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ ہو تو دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ بتا رہے، میرے امام بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو وہ 70 آدمی وہ پی گئے اور پھر حضرت ابو ہریرہ نے بھی پیا، 71 آدمی نے وہ دودھ کا پیالہ پیا۔ تو اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ دودھ کا پیالہ 71 اصحاب اور حضور علیہ السلام کے لیے کافی ہو گیا۔ لیکن دوسرا سیرت کا پہلو کبھی فراموش نہ کیجیے کہ دو جہاں کا سردار ہے، 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ یہ ہے حضور کی سیرت کا وہ چھلکتا ہوا رنگ جو اس معجزے کے دامن سے پھوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے اس طرح رکھا کہ جو غلام و آقا کی تخصیص تھی اس معاشرے کے اندر، تو وہ ختم کر دی گئی۔ ادنا و اعلیٰ کا جو فرق تھا اس کو مٹا دیا گیا، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے میری عزت نفس جو ہے وہ سلامت رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بارش ہوئی ہو اور کیچڑ بنا ہوا ہو اور کسی آدمی کا پاؤں پھسل جائے اور وہ گر جائے، تو وہ یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا نہیں، پہلے یہ دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں، کیونکہ اسے اپنی عزت بہت عزیز ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے لوگوں کی عزتیں بحال کی، جس بھی طبقہ حیات میں چلے جاؤ، غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں، میرے جوتے کو میرے عزت کے بغیر تم نے ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہتا جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے سوچا اس کو چھاؤں میں رکھوں۔ لیکن آقا غلام کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کہتا نہیں تیری پورے غلامی بدل گئی، تو اپنی اوقات بھول گیا، تو خود سر ہوتا جا رہا ہے، میرے جوتے کو میرے عزت کے بغیر چھونا، یہ تیرے اندر جرأت کہاں سے آ گئی؟ مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، دست بستہ مجھ سے عرض کرنا چاہیے تھا۔ غلام کی عقل و بینش، اس کے فہم و ادراک کو کون تسلیم کرتا ہے؟ اقبال نے کہا تھا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔
بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کو کون سمجھتا ہے کچھ؟ غلام کی حیثیت اور اوقات ہی ہے، لیکن میرے حضور نے معراج سے واپس پلٹتے ہی بلال حبشی کو بلا کے کہا، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے میں دور غلامی کی ساری تھکن اتارنے کی ہوگی؟ بلال فرش اٹھ کے آسمان کی بلندیوں تک نہیں پہنچ گیا ہوگا کہ جو آقا کے جوتے کو بغیر اذن کے چھو نہ سکے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ اللہ اکبر۔ اسود نامی ایک صحابی ہے، اچھا اس کا دور صحابیت کتنا ہے، ایک نماز کا موقع بھی نہیں ملا، ایک جنگ چھڑی تھی اور یہ بکریاں لے کر آ رہے تھے اور حضور کی نظر پڑ گئی تو اس کو دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں لیکن بکریوں کا کیا کریں، یہ تو میرے مالک ہیں۔ تو فرمایا تم اس کے قلعے کے دروازے تک ان کو ہانپ کے چھوڑ دو، جب آخری بکری اندر چلی جائے گی تو پلٹ آئے۔ تو وہ واپس آئے اور گمسان کا رنگ پڑا تھا اور شہید ہو گئے۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ شب بھر میں عاشق بھی ہوا، جوان بھی ہوا، مر بھی گیا، دو لمحے۔ تو جب یہ حضور کی خدمت میں آئے تو نام اسود تھا بھی رنگ کالا، تو کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کیا فرمایا، جو ابو بکر عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا، جو عزت ان کو ملی ہے وہی تمہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلام کا دیا ہوا نظام مساوات ہے۔ تو کہاں غلام و آقا کا فرق اور کہاں پستیوں سے اٹھا کے وجہ سوریا کی بلندی میں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پسے ہوئے معاشرے کو مجبور، مقہور اور لاچار طبقوں کو اٹھایا اور اوج سوریا کی بلندی تک پہنچا دیا۔ اور آقا کریم نے اپنا عمل بطور کردار سامنے رکھا۔ دیکھیے تقریر خوبصورت ہو سکتی ہے، تقریر کے مندرجات بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اسٹیج سے اتر کے میرے عمل سے پتہ چلے گا کہ جو میں نے کہا ہے کیا عمل اس کی مطابقت میں ہے، کہ یہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ساری گفتگو تھی۔ ہم تقریر کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کی مطابقت میں اکثر اوقات نہیں ہوتا۔ حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے اپنے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ابو جہل نے جو رب سے شکایت کی کعبۃ اللہ کا غلام پکڑ کے، تو اس نے یہی کہا کہ در نگاہ او یک بالا و پست با غلام خویش بر یخا نشست، کہ اس کی نظر میں یہ چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے، یہ غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیتے ہیں دسترخوان پر۔ اور اگر یہ نظم یہ لے کر کے آئے ہیں اور ان کی تعلیم یہ ہے تو پھر قریش کی عظمتیں تو ختم ہو گئی۔ تو وہ لوگوں کو نیچا دکھلانا اور اپنے آپ کو اونچا ماننا اور جاننا اور قرار دینا، اس کو سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان ہے اور شوکت ہے، جبکہ اللہ نے انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے۔ جو معیار ہے فضل و شرف کا وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ شرف اور عظمت کے اعتبار سے والا ہے، اونچا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو معیارات ہم نے طے کر رکھے ہیں، شریعت نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں اور آپ حضور کی سیرت کے عنوان سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ حضور کی سیرت سب سے بہتر کون جانتا ہے؟ حضور کے اسوے کو سب سے بہتر تو گھر کے افراد ہی جانتے ہیں، اور گھر کے افراد میں سب سے زیادہ کسی کی سیرت کو اس کی بیوی جانتی ہے۔ سیرت کا جو لفظ ہے آپ نے بعض علماء سے سنا، سیرت کسی شخص کی حقیقی اور اصلی حالت کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا لیے، جب فرعون نے نجومی بلائے تو انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ سانپ دکھائی دینے لگے، تو کہا کہ اے موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینکو، تو جب پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا۔
اور پھر ان ساری رسیوں کو نکل گیا، کہا کہ اب اس کو دوبارہ اٹھا لو۔ وہاں قرآن نے جو لفظ بیان فرمائے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی پہلی حالت میں، اصلی حالت میں لوٹا دیں گے، اصلی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے۔ تو یہ جو سانپ دکھائی دے رہا تھا یہ اس کی حالت اصلیہ نہیں تھی، اصلی حالت اس کی لاٹھی تھی، اس کی اصلی حالت عصا تھی۔ تو کہا کہ ہم اس کو پہلی حالت پہ سیرتها الاولی، پہلی حالت پہ لوٹا دیتے ہیں، تو کسی کی اصلی اور حقیقی حالت وہ سیرت کہلاتی ہے۔ تو بعض بات ایک بندہ گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اس کی کاروباری اس کا طریق بھی ہو سکتا ہے اس کا مزاج ایسا نہ ہو کہ اسے یہ بتایا گیا جس شخص کی عادت ہنسنے کی نہیں بھی ہوتی، تو فوٹوگرافر جب فوٹو کھینچنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا مسکرائیے، تو اس کو مسکرانا پڑتا ہے، اگرچہ وہ اس مزاج کا نام بھی ہو تو وہ مسکرانا اس کی حالت طبیعی نہیں ہے، یہ اس کی جو ہے وہ ایک معروضی حالت ہے۔ تصویر کھنچوانے کے لیے کیمرہ مین کے کہنے پر وہ مجبوراً مسکراتا ہے، اور جو مجبوراً مسکرایا جاتا ہے اور جو حقیقی مسکراہٹ ہوتی ہے، لطیف مزاج رکھنے والے جانتے ہیں کہ اس مسکراہٹ اور حقیقی مسکراہٹ میں کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی حقیقتاً خوش مزاج نہیں ہے، لیکن اس کو جب دکان پہ اس کے بڑے نے بتایا تو گاہک سے ہنس کے بات کرنی ہے، تو وہ گاہک سے ہنس کے بات تو کرے گا لیکن اس کا وہ مزاج حقیقی نہیں ہوگا۔ تو سیرت کسی کے حقیقی مزاج کو کہتے ہیں، حقیقی مزاج ہی سیرت کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے، اب حقیقی مزاج کو کون سمجھتا ہے؟ تو حقیقی مزاج تو عمومی طور پہ گھر میں ہوتا ہے، پھر وہ بھی بیوی کے سامنے۔ تو اب بیوی حضور کے حقیقی مزاج کو بیان کرتی ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت پوچھتے ہیں تو قرآن بول کر بیٹھ جاؤ۔ قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے حضور کا مزاج اس کی مطابقت میں، جن چیزوں سے منع کرتا ہے آپ کو اس راستے پہ حضور کو دیکھیں گے۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی سیرت کے 6 نمایاں پہلو بیان کرتی ہیں، اور آج اس نشست میں آپ کی توجہ ان پہلوؤں پر ہونی چاہیے، اور میں اسی پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ جب حضور کے قلب اطہر پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو قرآن تو وہ ہے نا کہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ حضور کا قلب اطہر تھا جو قرآن کو سہا گیا، لیکن پھر بھی حضور نے ایک کیفیت کو محسوس کیا اور واپس آئے اور کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور حضور نے اپنی کیفیت ان کے سامنے رکھی۔ تو ام المومنین نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب 6 برس دیکھیے، انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ سلوک اچھا کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک انسان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص کی پگڑی کا قرض نیچا نہیں ہونے دیتا جو رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا، ارشاد فرمایا جو چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے جو نصیحتیں کی ان میں سے 3 نصیحتیں یہ تھیں، سل من قطعک وعد من حرمک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر۔ خوبصورت زندگی گزارنے کا اصول، جو قطع تعلق ہی کرے تو آپ اس کے مقابلے میں یہ نہ کہہ کہ اس کا یہ رویہ ہے تو میرا رویہ بھی ہوگا۔ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں، تو پھر تم تو اس سے 10 قدم آگے بڑھ گئے، اگرچہ پہلے ادھر سے ہی ہوئی، لیکن
اس بے رخی کے اندر تو آپ اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہو. تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ تم 10 قدم ایک قدم پیچھے ہٹو گے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا. تم پتھر اٹھاؤ گے اینٹ اٹھاؤ گے تو میں پتھر اٹھاؤں گا. تو یہ کوئی بات نہیں. کہا تم ایک قدم پیچھے ہٹو گے میں تمہیں ہٹنے نہیں دوں گا. ایک دن تم کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. تمہیں قریب کرتا چلا جاؤں گا. تمہارے رویوں کے خود نظر پن کو دیکھنے کے باوجود تمہارے ساتھ لطافت سے پیش آؤں گا. اور پھر اگر ہر بندہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگے, کوئی ایک قدم پیچھے ہٹا تو 10 قدم پیچھے ہٹنے لگے, تو مجھے بتائیے تو یہ معاشرہ تو تشدد و افتراق میں مبتلا ہو جائے گا. کس طرح کو کسی کے دل ہوگا. کسی نے ایک قدم پیچھے ہٹایا تو آپ 10 قدم پیچھے ہٹتے تو پھر کیا ہوگا. تو ہم تو تنہا رہ جائیں گے, معاشرہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو معاشرے کا حسن کیا ہے, ایک دوسرے کو برداشت کرنا. جو لوگوں کے رویوں کی تلخی کو برداشت نہیں کر سکتا اور لوگوں سے الجھ نہیں سکتا, وہ جا کے جنگل میں, پہاڑ کی کھو میں کسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں وقت گزارتا ہے. کسی کو تنگ نہیں کرتا, ضرر نہیں دیتا, تکلیف نہیں پہنچاتا. اور ایک شخص جو لوگوں کے اندر رہ کے ان کے خود نامناسب رویوں کو برداشت کرتا ہے اور ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے, وہ اس غار میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے سے افضل ہے. کہ وہ ان سب چیزوں کے باوجود اپنے رویے کو خراب نہیں ہونے دیتا, صلہ رحمی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. رشتے داروں نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا, کیا برا سلوک نہیں کیا تھا. جب حضور کوہ صفا پہ ان کو لے کر گئے اور کہا کہ میں اگر کہوں ادھر سے لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل کے رکھ دے گا, تو پھر اللہ کی بہادریت کی بات کی, تو سب سے پہلے جس نے انکار کیا وہ رشتے میں سدا چچا ہی تو دیتا ہے. تب من لکا ہنالک سائر اليوم لہذا جماعتنا, یہ ابو لہب بھی تو کہا جس کی مذمت میں پوری صورت اتاری تھی. لیکن حضور علیہ السلام کا رویہ دیکھیے, جب فتح مکہ ہوا اور 10,000 کا لشکر لے کر حضور فاتح بن کے آئے, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, کسی کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ مزاحمت کر سکے. اب انہیں ڈر لگا تھا کہ ہماری گردنیں اتر جائیں, جو ہم نے کیا سب کو یاد آنا, ہماری گردنیں اتار دی جائیں, اور اگر ہمیں معافی ملی تو کم از کم شرط پہ ملے گی تو شہر بدل کر دیا جائے گا. اب آ کر تشریف لائے, سب سامنے کھڑے تھے, آپ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے. تو انہوں نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا, کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں آپ, ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں. انہوں نے یہ تھا کہ شہر بدل کر دیا جائے, گردنیں بن جائیں. تو آقا کریم نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم آزاد ہو. آج میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, تم سے کوئی معاوضہ نہیں کیا جائے گا. یہ حضور کا رویہ دیکھ کر کے حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور ان کا انداز کرم کیا ہے. عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا قریب رہتا ہے, مکی زندگی میں حضور اس سے کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولنے کا کہتے ہیں, وہ انکار کر دیتا نہیں کھولوں گا. آج حضور جب فاتح بن کے آئے تو فرمایا اے عثمان بن طلحہ, عثمان بن طلحہ کہاں ہے. حاضر خدمت ہوا, کہا دروازہ کھولا, دروازہ کھولا. حضور تشریف لے گئے, جب باہر آئے تو سب منتظر تھے, ظاہر ہے چابی اب اس کو تو نہیں ملے گی, اب تو کسی اور کو اعزاز ملے گا. اب سب منتظر تھے کہ اتنا بڑا اعزاز ہمارے حصے میں آئے. لیکن حضور باہر تشریف لائے تو فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے. ڈرتا ڈرتا کامتا آگے بڑھا. حضور نے چابی اسی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا قیامت تک تجھ سے کوئی نہیں چھین سکے گا سوائے خان. آج بھی یہ جو شہری خاندان ہے جو کعبۃ اللہ کا قریب بنتا ہے, حضرت عثمان بن طلحہ کی اولاد سے. تو یہ حضور کا کرم دیکھ کر کے, حضور کی شفقتیں دیکھ کر اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں, تیری تک کے اداؤں میں مرید ہوں. تو لوگوں کے ساتھ آپ ان کے تلخ کھردرے نامناسب رویوں کے باوجود جب آپ اس میں سلوک کریں گے تو حضور زندگی ہوگی, اور وہ پھر اس کو سیکھیں گے آپ کے عمل سے, اور اوروں کے ساتھ وہ بھی اچھا سلوک کریں گے, اور معاشرے کے اندر برداشت کرنے کا اور رواداری کا ایک ماحول پیدا ہو. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور اگر کوئی ایک قدم پیچھے ہٹتا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا, تو پھر پیچھے ہٹتے 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 ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور شہر برباد و ویران ہو جائیں گے.
اور رشتہ داریاں بعض نام کی رشتہ داری رہ جائے گی، اندر بغض رہی اور ٹیمیں نفرتیں پنپتی رہیں۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے بیڑے لگیں، ان کے قریب ہوں، صلہ رحمی کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ دوسرا بس حضور کو المؤمنین نے بیان فرمایا وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زندگی میں، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بیابو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے، میں اور آپ اپنے اندر کے دیکھیں، کیا ہم واقعی صادق اور امین نبی کے ماننے والے ہیں، یا ہم یہ زبان سے ہی اقرار کرتے ہیں، ہمارا عمل اس کی گواہی نہیں دیتا؟ یا ایک مرید سے پیر کا عکس دکھائی دیتا ہے، ایک شاگرد سے استاد کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ الولد سر ابی ہے، عربی والے کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے، درخت پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ تو کیا امتی نہیں پہچانے جائیں گے کہ یہ صادق اور امین نبی کے امتی؟ اور ہم اپنے رویوں پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے مزاج میں جھوٹ رچ بس گیا ہے۔ ہمارا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہیں بولتے تو سودا ہی نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والے کیسے بیچ رہے تھے، تمہارے ہی نہیں بکتا۔ تو ہم نے یہ طے کر دیا کہ ہم نے جھوٹ کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو جب جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے تو زندگی بے نور ہو جائے گی۔ جھوٹ عدم اطمینان کا نام ہے، جھوٹ غیبہ کہا گیا ہے۔ یہ تشکیل، بے چینی، اضطراب، اندر کی ایک عجیب کیفیت کا نام ہے۔ اور سچ کے بارے میں فرمایا یہ طمانینت قلب کا نام ہے، سکون قلب کا نام ہے۔ اگر آپ سچ بول کے کوئی مشقت بھی اٹھا لیتے ہیں، تکلیف بھی اٹھا لیتے ہیں، آپ کے دل کو پھر بھی اطمینان ملے گا۔ اور جھوٹ بول کے کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کا اندر عدم اطمینان کا شکار ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، ہم صادق اور امین نبی کے ماننے والے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی ہو جائے تو بشری ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر تیسرا سوال حضور سے کیا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو جھوٹا ہو۔ مسلمان تو سچائیوں کا پیکر ہوتا ہے، وہ تو سچ بولتا ہے، اس کی اداؤں سے بھی سچ بولتا ہے، اس کے رویوں سے بھی صداقت نکلتی ہے، اس کا طرز زندگی سچ پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیسے ہو کہ مسلمان ہو وہ جھوٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے؟ آقا کریم نے فرمایا لا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دے دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا، حضور کیوں ارشاد فرمائی؟ فرمایا ارشاد باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل النفس، کسی انسان کو، کسی جان کو قتل کرنا، وجلس وکان متکئا، حضور جب بیان کرتے تھے تو ٹیک لگائے، اور جب یہ چوتھی چیز بیان کرنے لگے تو حضور نے ٹیک چھوڑ دی اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو ہمارا دین ہمیں اتنے زور سے تلقین کرتا ہے کہ تمہاری طبیعت کے اندر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، تم حضور کے غلام ہو، تم سچے ہو، اور سچائی تمہارے ساتھ یوں جڑی ہو کہ لوگوں کو یقین ہو کہ یہ حضور کا غلام ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تمہارے سے سودا کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو عاشق رسول ہے، یہ تو غلام رسول ہے، یہ تو حضور علیہ السلام کا ماننے والا ہے، یہ تو ملاوٹ نہیں کر سکتا، یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تو فراڈ نہیں کر سکتا، یہ تو خیانت نہیں کر سکتا۔ جب ہم مسلمان ہیں، مسلمانی کا مطلب یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کون ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور ہم یہ جو تحیت المسلم ہے السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمیں ترغیب دی گئی کہ ہم کہیں جب بھی کسی سے ملے تو کہیں السلام علیکم، اور حضور میں افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جب بھی کسی سے ملو تو سلام کرو، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، جو ہے وہ چلنے والوں کو سلام کرو، پیدل لوگوں کو سلام کرو، آنے والا بیٹھے لوگوں کو سلام کرے، انفرادی شخص جو ہے وہ مجلس کو سلام پیش کرے، سلام کرنے کی تلقین کی، وَإِذْ أَفْشُوا السَّلَامَ، اس کو پھیلاؤ، یہ تحیت المسلم، آپ سلام کریں۔
سلام ایک ضمانت ہے جو ہم دیتے ہیں. جب ہم کسی کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تیرے اوپر سلام کی ہو. تو گویا ہم اس کو ایک میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ میرے بھائی میری جانب سے بے فکر ہو جا, تیری جان, تیرا مال, تیری اولاد میری طرف سے محفوظ ہے. السلام علیکم, سلام کی بھی. اور اس نے آگے سے کیا کہا, وعلیکم السلام. میرے بھائی اگر تیرا یہ جذبہ ہے تو سن, میری طرف سے تجھے بھی سلام کی. تو یہ ہے سلام کا جواب و سلام, اور یہ ہے اس کا مفہوم. لیکن ہم سلام بھی دیں تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ سلام دینے کے بعد دنیا ہے کہ لوگ پوری ہیں کہ نہیں, تو پھر کہے گا سلام. دل مسلمان ہے تیرا نہ میرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی. السلام علیکم جب کہہ دیا تو کافی ہو گیا. ہارون رشید کا زمانہ تھا تو ایک قیدی کو سزائے موت ہوئی. تو اس نے جب سزائے موت کے لیے لایا گیا اور تختے پہ جھولنے لگا تو قیدی کی آخری آرزو پوچھی جاتی. پوچھا تمہاری کوئی آخری تمنا؟ کہا میں ہارون رشید سے ملنا چاہتا. بادشاہ کو پیغام دیا گیا کہ ایسے قیدی ہے, مرنے سے قبل اس کی آخری آرزو آپ سے ملنا. تخت لگا تھا اور مجلس سجی تھی. بادشاہ نے کہا لے آؤ, کوئی بات نہیں, اس کی آرزو پوری کر. جو ہی وہ دربار میں داخل ہوا تو داخل ہوتے اس نے کہا بادشاہ کو السلام علیکم. تو بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. ہاں آرزو پوری ہوگی؟ کہا پوری ہوگی. جلادوں باہر سے قتل نہیں کرے. اس نے کہا یہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ جب میں حکم دے رہا ہوں. تو اس نے کہا نہیں یہ قتل نہیں کر سکتے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا آپ نے مجھے امان دی. کہا میں نے کہا وہ امان دی ہے. کہا آپ نے کہا نہیں وعلیکم السلام, تمہیں سلامتی ہو. تو جب تم سلامتی مجھے دے چکے ہو تو پھر کیسے مجھے قتل کرے؟ تو بادشاہ مسکرایا اور کہا اسے چھوڑ دو. تو السلام علیکم جب ہم کسی کو کہتے ہیں, اچھا یہاں سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی. حضور کی عادت یہ تھی کہ جب کسی کے ہاں تشریف لے جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. اندر سے اگر جواب آ گیا فبیہ, ورنہ دوسری مرتبہ دستک دیتے اور ساتھ السلام علیکم کہتے. جواب نہیں آیا تو تیسری مرتبہ دستک دیتے اور السلام علیکم کہتے. تیسری مرتبہ بھی اگر جواب نہیں آیا تو حضور واپس تشریف لے جاتے. ہم تو دروازے کے ساتھ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جب تک آپ اندر سے آئیں گے نہیں ہم یہی سے اٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو موبائل کا عدد ہے یہ بھی اسی سے سیکھنا چاہیے. 3 مرتبہ بیل کریں, اگر جواب نہیں آیا تو پھر کبھی سے. ہم تو بچے کو پکڑا دیتے ہیں جب تک تیرے ہوش سلامت ہے وہ بیل کرتا رہے. تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. حضور کا یہی طریقہ تھا, 3 مرتبہ دستک دیتے, السلام علیکم کہتے, پھر چلے جاتے اور ناراض بھی نہ ہوتے. امام الانبیاء ہے, امتی کے دروازے پر آئے ہیں, 3 مرتبہ دستک دی اور وہ نہیں نکلا تو بعد میں ناراض ہو جائیں کہ میں تم کیوں نہیں نکلا. حضور کا طریقہ یہ. ایک صحابی ان کے دروازے پر آئے, دستک دی اور السلام علیکم کہا. وہ اندر تھے, انہوں نے سن لیا, آواز بھی پہچان لی, لیکن دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر دستک دی, کہا السلام علیکم. انہوں نے پھر سنا اور دل میں جواب بھی دیا, دروازہ نہیں کھولا. حضور نے پھر کہا السلام علیکم اور دستک دی. اس نے پھر سنا اور جواب نہیں دیا, دل میں جواب دیا, دروازہ نہیں کھولا. 3 مرتبہ ہو گیا. حضور جاننے لگے تو جلدی دروازہ کھولا. کہا حضور میں یہاں ہوں, میرے وقت جانے کے آپ آئے. کہا میاں میں تو 3 مرتبہ دستک بھی دی, سلام بھی دیا, تو اب تو میں جا رہا ہوں. عرض کی حضور میں نے 3 بار سنا اور میں نے بولے سے جواب بھی دیا, لیکن میری آرزو یہ تھی کہ آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے. تیرے اوپر سلامتی ہو, تیرے اوپر سلامتی ہو, تیرے اوپر سلامتی ہو. تو السلام علیکم تحیت المسلم ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ ضمانت دیتے ہیں کہ میری طرف سے تجھے جو ہے وہ ضمانت ہے کہ میری طرف سے کم تو بے فکر ہو جائے. میرے حضور میں افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, ایک دوسرے کو اعتماد بہم پہنچاؤ کہ میری طرف سے تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے. تیری آبرو, تیری عزت, تیری بیٹیاں, تیرا گھر, تیرا مال, سب کچھ میری جانب سے محفوظ ہے, اس لیے کہ میں تیرا مسلمان بھائی ہوں. وہ کہتے ہیں تیرے ہی طرف سے تو میری طرف سے بھی سلام. لیکن یہ رسم جب رہ جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ اس
قیمتی لفظ کو بھی جو ہے وہ رسم کے طور پر استعمال کریں گے تو پھر ہم کھڑے کہاں ہوں؟ تو ہمارے دین نے ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم سچ بولیں اور ہمارے رویوں کے اندر سچائی ہو، ہمارے طرز زندگی کے اندر سچائی ہو، اور ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، ہمیں جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے طرز زندگی سے سچائی پھوٹنی چاہیے۔ دیکھیے یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں میرے خیال میں یہ بڈیال اور اس کے نواح سے ہی آئے ہیں، کوئی ملک سے نہیں آئے، اور جتنا بڑا یہ شہر ہے ہم گزر کے آئے ہیں تو ہر گھر سے ایک فرد بھی نہیں ہے۔ یہ 2000 3000 5000 جتنے لوگ بھی ہیں باہر بھی ہوں گے تو یہ 5-6 ہزار لوگ لگا دیجیے، تو جب کہ یہ 2-3 لاکھ کا اگر شہر ہے تو 5-6 ہزار یا 4000 لوگ کتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے مقابلے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ 5000 لوگ یہاں سے طے کر کے اٹھیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، کل سے آپ کا شہر بدل جائے گا، صرف اتنے لوگ بدل جائیں، ایک تو ہے کہ پورا 1.5 لاکھ بدلے، صرف اتنے لوگ یہ طے کر لیں، اس میں دکاندار بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں استاد بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ صلحاء بھی ہیں، عام شہری بھی ہیں، یہ اتنے لوگ ہی طے کر لیں کہ کل سے نہیں، آج سے ہم نے طے کیا کہ ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی سے فراڈ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، 2 نمبر مال نہیں بیچیں گے۔ صرف اتنے لوگ جتنے میرے سامنے بیٹھے، صرف اتنے لوگ طے کر کے یہاں سے گھر چلے جائیں، کل سے آپ اپنا شہر بدلا ہوگا۔ اور اگر ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، 3-4 لاکھ لوگوں میں سے یہ 5000 لوگ بھی ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اس سے بڑا جلسہ کر لیجیے، اس سے بڑی کانفرنس کر لیجیے۔ میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، کوئی بہت بڑا خطیب بنا لیجیے جس کی آواز میں جادو ہو وہ آپ کو مست کر دے، آپ جمعے اٹھ کے نعرے لگائیں، ہاتھ کھڑے کریں، سب کچھ ہو جائے۔ کیا ہوگا؟ آپ سال لگے رہیں، 10 سال لگے رہیں، 70 سال لگے رہیں، جہاں ہیں وہاں سے 1 انچ نہیں سکیں گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نندوری ہے، ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کھڑے کہاں۔ اس میں جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو بات آپ سن رہے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے۔ اس پوری بزم کے اندر اگر کوئی غیر مسلم بھی آیا ہوا ہو تو اس کو بھی اختلاف نہیں ہوگا، سچ بولنا چاہیے، کسی دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، فراڈ نہیں۔ اس میں نہ کسی فرقے کا اختلاف ہے، نہ کسی تنظیم کا اختلاف ہے، نہ کسی برادری کا اختلاف ہے، نہ شہری اور دیہاتی کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ اس کو مانتے بھی سب ہیں، اس کو جانتے بھی سب ہیں، اختلاف بھی نہیں کرتے، اور پھر ہم صادق اور امین نبی کے غلام ہیں۔ ہمارے نبی کا ہمارے نام حکم بھی یہ ہے، اور ہمارے نبی پر ہماری جان بھی قربان ہے، لیکن یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سوچیں ہم کھڑے کہاں۔ دل مسلمان ہے تیرا نام لیا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی۔ تو آئیے اپنے آپ کو بدلنے کی عملی جدوجہد کیجیے۔ اللہ کا دستور ہے، جو قوم آج خود بدلنا نہیں چاہتی اللہ اسے بدلتا نہیں ہے، جو خود بدلنے کی کوشش کرے اللہ کہتا ہے میری طرف میرا بندہ 1 قدم آئے میں 70 قدم آئے، اور چل کر آئے اتے تو ہر والا میری رحمتیں دھوڑ کے اس کا استقبال ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں جسے راہ لبے منزل ہی نہیں، جلوہ طول تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی سچی طلب لے کر آئے تو راستے کھل نہیں۔ فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو میری طرف آتے ہیں تو میں اس کے لیے راستہ بھی راستے کھولتا ہوں۔ سبیل نہیں، سبل کہا جمع ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستہ نہیں راستے کھول دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی چلنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو پھر جو ہے وہ معلوم بھی اس کا مقدر ہے۔ تو آج موقع ہے، آج فرصت ہے۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، آج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک ٹوکرے ٹوکرے نے، ٹر پویں تے پینڈے مک جاندے، کال بیٹھے فاصلے ہو۔ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے، حضور کی سیرت کے مطابقت میں اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، تو حضور کی سیرت کا یہ جری عنوان ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ
سچے تھے، سچائی کے عادی تھے، سچائی کے قدرت تھے، جھوٹ کبھی آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرا، تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں طے کرنا ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم آج کے بعد سچ ہی بولیں۔ تیسرا رسول کا بیان فرمایا اور وہ یہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، حضور اس کا بوجھ اٹھا۔ یہ میرے حضور کی صفت۔ اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں، کمال یہ ہے اوروں کے لیے جینا، اور پوری کائنات اوروں کے لیے گھوم رہی ہے، صرف انسان خود غرض ہے تو اپنے لیے جیتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ درخت اپنی چھاؤں میں خود بیٹھا ہو، خود دھوپ میں جلستا ہے، لوگوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتا، اوروں کو دان کرتا ہے۔ دودھ دینے والے جانور کو دودھ خود نہیں پیتے، اوروں کو دیتے۔ یہ پوری دنیا کا نظم ہے، اوروں کے لیے جینا۔ تو انسان کو شرط مفروضات ہے، یہ مزاج جب اختیار کر دیتا ہے کہ میں اوروں کے لیے زندگی گزارنی ہے، تو پھر انسان یہ اختیار اعلیٰ مرتبے پر فائز بنا ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا نمایاں بس جو مومنین نے بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اور چوتھا بس حضور کا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کے لیے آپ کماتے ہیں، اس کی ضرورت کو آپ پوراتے ہیں۔ جمع شدہ پونجی حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ نکاح ہوتا ہے نا تو شوہر ہٹے مہر دیتا ہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ مکے کی متمول ترین خاتون تھی۔ سارا مال، اشرفیاں، درہم، دینار، سونا، چاندی، سب حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا حضور یہ میرا نہیں، یہ آپ کا۔ اور حضور نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، میرے حضور اس کے کمانے والے ہیں، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جنازے میں حضور نے فرمایا تھا، کتنی خوبصورت بات، فرمایا کہ جو کوئی ترکہ چھوڑے، جو کوئی ترکہ چھوڑے، مرنے کے بعد وراثت چھوڑے، وہ اس کے وارثوں کے، اور فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قرض چھوڑ کے جائے تو وہ میرے ذمہ ہے، میں ادا کروں۔ تو جنازے پہ جاتے تو پوچھتے کہ اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے، اگر کوئی دینے والا نہیں تھا تو اس کو خود بتا دیں۔ وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، کثیر العیان، پریشان، دکھی، غریب، اراملہ، مساکین، یتامہ، بیگانہ، پاہج، کمزور، ان کی ضرورت کو حضور پورا کرتے۔ اور حضور کی نیابت میں آج امت کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کریں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک گلی کے اندر 10 یا 15 گھر ہیں، تو 10 یا 15 گھروں کے اندر 1 یا 2 گھر ہوگا جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، باقی 8-10 خوشحال گھر ہیں۔ چلو ان 8-10 گھروں کے اندر 5-4 گھر ایسے ہوں گے کہ جو اپنا گزارا کر لیتے ہیں، 4-5 تو ایسے ہوں گے جو خوشحال ترین ہیں۔ تو کیا پوری گلی مل کے ان 2 گھروں کو نہیں سنبھالتے؟ اس طرح ہر گلی اپنے غریبوں کو سنبھال لے، ہر مسجد کی انجمن اپنے محلے کو سنبھال لے، ہر شہر اپنے غریبوں کو سنبھالے، تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ لیکن ہمارے پاس تو چوریوں میں پیسے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور غریب کی بیٹیاں گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر ہمسایہ بھوکا سو گیا 40 دن تک نماز کو، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ مشکل گھاٹی نہیں چڑھتے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، یتیم اور مسکین کو کھانا کھلانا ہے بھوک کے دنوں کے اندر۔ یہ مشکل گھاٹی بندہ کہتا ہے، جس کا کفار مکہ کہتے تھے جن کو غریب اللہ نے رکھا ہے، ہم امیر کیسے ان کو کر سکتے ہیں؟ وہ یہ حجتیں آگے سے پیش کرتے ہیں، جس کو اللہ نے غریب رکھا ہے اس کے خزانے اس کے پاس ہیں، تو جس کو اس نے چاہا کہ غریب رہے تو ہم اس کو امیر کیوں کریں، ہم اس کی مدد کیوں کریں؟ میاں اللہ نے اس کے غریب رکھ کے اس کی آزمائش کی، تمہیں دولت دے گیا، وہ بھی آزمائش میں پورا نکلے کہ اپنی غربت کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اپنی سفید پوشی کا بھرم نہ ٹوٹنے دے، اور تم بھی تمہارے پاس مال ہے تو اس کی تصویر بھی نہ کرنا کہ لوگوں کے سامنے نمائش کر کے اس کی مدد کرتے ہو۔
بلکہ آپ کی تاریکی میں اس کی مدد کرو، عزت نفس کے ساتھ اس کی بیٹیاں گھر سے رخصت ہوں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور پانچواں بس حضور کا بیان کیا، وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت شیخ عبد القادر آل جیلانی علیہ رحمہ و رضوان، آپ فرماتے ہیں کہ آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، چلے عبادتیں ریاستیں دیگر اعمال خیر وہ آدھا بنتا ہے، صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا آدھی فقیر۔ ایک کھڑک کے دکڑ بچے ترتا ہو گئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جامن راضی ہو گئے بلا، لوگوں کو کھلاؤ، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو، حتیٰ کہ تمہارے کھیت سے یا تمہارے گھر میں لگے ہوئے پودے پر لگا ہوا پھل جو چڑیاں چگ جاتی ہیں، تمہارا رب تمہارے نام اس کو بھی صدقہ لکھتا ہے۔ یہ تمہارے رب نے تمہارے نامہ اعمال کے اضافے کا سبب بنایا ہے۔ اور آخری حضور کا نمایاں وصف جو المؤمنین نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وَتُعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، راہ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں پھنستے ہیں تو ان کے سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کا وصف ہے کہ آپ دکھی، لاچاروں اور مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور حق کے راستے کے مسافروں کے ساتھ آپ کھڑے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے حضور کے وہ نمایاں وصف جو امت کو اختیار کرنے چاہیے۔ یہ حضور کی سیرت ہے اور برجستہ حضور کی سیرت کو المؤمنین نے بیان کیا، اور یہ وہ سیرت ہے جو عملی طور پہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا چاہیے، چاہے ان کا رویہ کچھ بھی ہو، کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہمیں ہر حالت میں سچ بولنا چاہیے، چاہے اس سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی سوائے ایک دو چیزوں کے، ان میں سے ایک چیز دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں آپ کہ یار تو یہ کہتا ہے وہ تو تیرے بارے ایسے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ دو آدمیوں کے مابین صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس جملے پہ غور کرنا، ہماری شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی، صرف ایک صورت میں کہ دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہمارے دین نے دو آدمیوں کے اندر صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، اور ہم دو آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اور خاندانوں کے خاندان ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدکار شخص ہے وہ جو جھوٹ بول کے دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہا ہوتا ہے۔ اگر سچ بھی ہو اور دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں تو سچ سے بھی کہنا چاہیے۔ راست کی فتنہ انگیز اس صحیح قلب کی حیثیت اور دین اس کا دروغ مسلط آمیز ہے۔ تو ہمیں تو یہ تلقین کی ہے، ہمارے رویے کیا ہے؟ ہم بس پر کہتے ہیں کہ ہم سچے بولتے ہیں، میں سچ بول رہا تو اپنے لیے بولو، تمہارا پتہ چلے۔ لوگوں کے اندر تشدد اور اختلاف کے بیچ بولتے ہو، خاندان قبیلے مسلمانوں کو فرقہ فرقہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، تم سچ بولتے ہو، کیسا سچ تم بول رہے ہو؟ امت کو تقسیم کر دیا، کیسا سچ بول رہے ہو؟ خاندانوں کو توڑ کے رکھ دیا، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش ہے۔ توڑنے کی بدکاری نہ کرو، جوڑنے کی کوشش ہے۔ حضور خوش ہوتے ہیں کہ حضور کی امت کو جوڑا جائے، حضور خوش ہوتے ہیں حضور کی امت کے لوگ ہمسائے سے جڑے، خاندان خاندانوں سے جڑے، بھائی بھائیوں سے جڑے۔ بدترین شخص وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات کو ہوا دے، اور شیطان کہتے ہیں پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے شتوروں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے اندر گناہ کے فروغ کے لیے کام کرو۔ تو ایک کا کہتا ہے کہ جناب میں نے چوری کروا دی تو سینے سے لگا کر تم نے بڑا کام کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے ڈاکہ ڈلوا دیا، تو کہتا بہت اچھا ہے۔ کہتا ہے میں نے زنا کروا دیا، کہتا ہے تم نے بہت اچھا کام کیا۔ اور ایک آتا ہے کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالا اور نوبت طلاق تک جا پہنچی، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کام تو تم نے کیا۔ یہ سب سے بڑے شیطان کا کام ہے، اور ہمارے خاندانوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے کہ رشتوں کو توڑنا، نفرتوں کے بیچ ہونا، اور پھر ان کو پانی دینا، ان کو پروان چڑھانا، خاندان توڑ کے رکھ دیتے ہیں صدیوں تک، وہ پھر مخالفتیں ختم نہیں ہوتی، اور صرف ہماری لذت ہوتی ہے، ہماری ذہنی عیاشی ہوتی ہے کسی کو نقصان پہنچانا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ کے ساتھ جڑنے کی تلقین کی،
لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے رویے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ تو آج کی اس اسوہ رسول کانفرنس کے اندر میں اور آپ جو سیکھا ہے، جو سمجھے ہیں، ہم اس عزم کے ساتھ اٹھ کے جائیں کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمانا، اور ہماری زبان کو خیر کی راہوں کا مسافر رکھنا، ہماری سوچوں کو پاکیزگی دینا، عفت دینا، پاک دامنی دینا، اور حضور کے یہ جو 6 نمایاں وصف ہیں ان اوصاف کا حصہ ہماری روحوں میں بھی اتار دینا۔ اور اگر ہم یہ طے کر کے چلے گئے، ہمارا آنا بامراد ہوا اور سود مند ہوا، اور اگر ہم صرف قانون کی لذت تک ہر چیز کو محدود رکھنے کی عادی ہیں تو پھر قومیں ایسے نہ بنتی ہیں اور نہ بن سکتی ہیں۔ ہمیں عمل کی راستے، عمل کی راہوں کا مسافر ہونا پڑے گا۔ ایک ایک اٹھنے والا قدم چاہے کمزور قدم ہی ہو، منزل کی طرف قریب کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر ہم منزل کی طرف نہیں جائیں گے اور ہم جو ہے وہ سستی کے اس دائرے میں ہوں گے تو اٹھنا بھی پسند نہیں کریں گے، تو پھر یہ ساری مشق ہوگی جو کر کے میں بھی جا رہا ہوں اور آپ بھی کر کے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی اتنے دنوں سے مشقت کی اور آپ کو بلایا، میری آپ سب کے لیے دعا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لہجے میں اگر کہیں سختی آ گئی تو اس وقت چونکہ ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں امت جس حالت میں ہے تو مجھے معاف کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی پرخلوص دعا کے ساتھ، پوری پرخلوص آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جوڑیاں رحمتوں سے بھر دیجیے، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، تجر و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی